ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وقال الله سبحانه وتعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد الله عليه فسيؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے اور اس ذی الحج کے مہینے کی 18 تاریخ کو امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ راشد سیدنا عثمان ابن عفان ذو النورین کی شہادت ہوئی ہے 18 ذی الحجہ، اور عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو بعض ایسے نرالے اعزاز حاصل ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پوری جماعت میں سے کسی کو بھی نہیں. آپ کو ذو النورین کہتے ہیں، آپ کو ذو الہجرتین کہتے ہیں، ذو البشارتین کہتے ہیں. ذو النورین کا مطلب ہے 2 نوروں والا، اور ذو الہجرتین کا مطلب ہے 2 ہجرتیں کرنے والا. آپ نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت فرمائی تھی اور مدینہ منورہ کی طرف بھی ہجرت فرمائی تھی، اور کئی موقع ایسے آئے، احادیث کی کتابوں میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کاموں کے بارے میں فرمایا کہ جو یہ کرے گا وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی، ان کاموں کے اندر سب سے آگے بڑھ کر اس کو انجام دینے والے مختلف موقع پہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے. آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبی تعلق تھا وہ یہ تھا کہ 5ویں پشت میں آپ کے دادا ایک ہو جاتے تھے، اور اس سے زیادہ قریبی تعلق یہ تھا کہ آپ کی والدہ اروا وہ ام حکیم کی بیٹی تھی، یعنی ام حکیم آپ کی نانی تھی، اور ام حکیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، عبداللہ بن عبد المطلب کی بیٹی تھی، کی بہن تھی، عبد المطلب کی بیٹی تھی. اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد تھے، ان کے ساتھ یہ ام حکیم جڑواں پیدا ہوئی تھی. تو اس لحاظ سے آپ کی والدہ جو تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھی.
تو آپ حضور کے بھانجے بھی لگتے تھے. جو لوگ اسلام لانے سے پہلے ہی اپنی خاص قسم کی شرافت اور پورے قریش مکہ کی نگاہوں میں انتہائی عزت اور جلالت کے ساتھ دیکھے جاتے تھے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کبھی جاہلیت کے زمانے میں بھی، یعنی ابھی اسلام نہیں آیا تھا اور اسلامی احکامات نہیں آئے تھے، میں نے کبھی جاہلیت کے زمانے میں بھی، اسلام لانے سے پہلے بھی، میں نے کبھی شراب نہیں پی، میں نے کبھی زنا نہیں کیا، اور اس زمانے کی جتنی بھی برائیاں تھیں اللہ جل شانہ نے آپ کو طبعاً ان سے دور رکھا تھا. ہم لوگ اپنے خطبے کے اندر جمعہ کا جو خطبہ پڑھتے ہیں، اس میں جو صحابہ کے جو فضائل بیان کرتے ہیں، تو آپ نے سنا ہوگا اس ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس کے اندر جب عثمان غنی کا ذکر آتا ہے تو کہتے ہیں اصدقہم حیاء عثمان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اصدقہم حیاء، یعنی حیا کا سب سے اونچا مرتبہ، اس پوری جماعت کے اندر جو سب سے اونچا مرتبہ حیا کا حاصل ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ عثمان. دو چیزوں کے ساتھ عثمان ابن عفان کا نام ایسا جڑ گیا ہے کہ جب عثمان کا نام آتا ہے تو دو چیزوں کا تذکرہ ساتھ آتا ہے، ایک عثمان اور قرآن، اور ایک عثمان اور حیا. تیسری چیز بھی ہے کہ عثمان اور ان کا غنا. اللہ جل شانہ نے مال دیا تھا اور ایسا مال نچھاور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں کہ جس موقع پر بھی اسلام کو ضرورت پڑی ہے مال کی، تو سب سے پہلے جس نے کھڑے ہو کر سب سے زیادہ اعلان کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان کیا، وہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اور جس مظلومیت کے ساتھ آپ کی شہادت ہوئی ہے، اس میں بھی پورے صحابہ کرام کے اس پورے مجمع کے اندر اتنی مظلومیت کے ساتھ کسی کی شہادت نہیں ہوئی. ہمارے ہاں مختلف واقعات کو بیان کیا جاتا ہے اور بعض واقعات کی پشت پر پورے مذاہب کھڑے ہیں، لیکن سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اپنی شہادت کو جس طریقے کے ساتھ خود اس سارے معاملات کو برداشت کیا، صرف دو باتوں کی بنیاد پر. ایک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی، ان سے کہا تھا کہ تمہارے ساتھ اس طرح ہوگا، لیکن تم نے خلافت کی قبا، جو تم نے خلافت کی اوڑھنی تمہیں اللہ جل شانہ پہلائیں گے، اس کو اتارنا نہیں ہے تمہیں، یہاں تک کہ تم مجھ سے آ ملو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور دوسرا یہ کہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمانوں میں خون ریزی، مسلمانوں، کیونکہ بہرحال وہ باغی جو تھے، جو سیدنا عثمان کے گھر کا محاصرہ، جنہوں نے 40 دن تک جنہوں نے پانی نہیں پہنچنے دیا، وہ لوگ تھے تو نام کے مسلمان تو کہلاتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے. تو آپ کو یہ گوارا نہیں ہوا، حالانکہ آپ دیکھیں کہ اس وقت اسلامی خلافت کی سرحدیں 45 لاکھ مربع کلومیٹر تک پھیل چکی تھی. افریقہ تک اسلام جا چکا تھا، ایشیا کے، یہ سینٹرل ایشیا کے ممالک تک حضرت عثمان غنی کے زمانے میں صحابہ آ چکے تھے، اور یہاں پر بھی یہ بھی اسلامی خلافت کا حصہ بن چکا تھا. کسی نے آپ سے اس وقت کہا کہ آپ مکہ مکرمہ تشریف لے جائیں. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شام تشریف لانے کی پیشکش کی. کسی نے کہا کہ آپ مکہ مکرمہ تشریف لے جائیں، کیونکہ یہ ذی الحجہ تھا، 18 ذی الحجہ کو آپ کی شہادت ہوئی ہے، تو آپ کا محاصرہ اس سے 40 دن پہلے شروع ہوا ہے، ذی القعدہ میں محاصرہ شروع ہوا ہے، اور ذی القعدہ میں ہی بیشتر صحابہ جو ہیں وہ حج پر جا چکے تھے، بڑی تعداد میں صحابہ حج کے لیے مکہ جا چکے تھے. تو کسی نے آپ سے کہا کہ آپ حج کے لیے مکہ تشریف لے جائیں، تو آپ نے فرمایا یہ باغی میرے پیچھے پیچھے مکہ جائیں گے، اور وہاں صحابہ بھی بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ مقابلہ اور قتال مکہ میں ہو
اور وہ ارض حرم ہے، اور اللہ جل شانہ نے وہاں پر قتل و قتال سے منع فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا ہے کہ ایک شخص ایسا ہوگا کہ اس کی وجہ سے اس حرم مکی کے اندر خون ریزی ہوگی، اور اس کی وجہ سے وہ مکہ کی حرمت کو پامال کرے گا، اس کی وجہ سے مکہ، تو پوری دنیا کے اندر انسانوں کو جو عذاب ہوگا، پوری دنیا کے انسانوں کا جو اجتماعی عذاب ہے، اس کا سب سے بڑا حصہ اس شخص کو ہوگا جس کی وجہ سے مکہ کی حرمت پامال ہوگی۔ فرمایا کہ میں وہ شخص نہیں بننا چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق میں وہ بندہ بنوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے دونوں صاحبزادیاں سیدنا عثمان غنی کے نکاح میں دیں، اور مدینہ منورہ جب مسلمان پہنچے تو جو دیگر مشکلات اور تکالیف تھی مسلمانوں کی، اس میں سے ایک بڑی مشکل پانی کی مشکل تھی۔ بئر روما کے نام سے ایک بہت مشہور کنواں ہے مدینہ منورہ کا، جو اب بھی موجود ہے اور آج بھی چل رہا ہے۔ اس کے بارے میں دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ یہ بنی غفار کے ایک آدمی کی ملکیت تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تو انہوں نے کہا کہ میرا تو یہی ذریعہ معاش ہے، میں اس کو وقف نہیں کر سکتا۔ اس کا پانی بکا کرتا تھا، بڑا ٹھنڈا اور بڑا میٹھا پانی تھا، اور ہر ڈول کی جو اس میں سے ڈول نکالا جاتا تھا اس کی بڑی بھاری قیمت تھی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ یہ ایک یہودی کی ملکیت میں تھا، اور جو یہود کا مزاج ہے اس نے اس پانی کو انتہائی مہنگا کیا ہوا تھا، اور صحابہ جو مہاجر آئے تھے غریب تھے اور ان کے پاس اتنے مالی وسائل نہیں تھے، ان کے لیے اس کا پانی خریدنا بڑا مشکل کام تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ سیدنا عثمان غنی گئے اور اس یہودی سے بات کی کہ کنواں بیچ دو، مگر وہ اس کنویں کو بیچنے پر راضی نہیں ہوا۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو بڑی تجارت کا ذریعہ ہے، تو آپ نے اس کو پھر اس پہ راضی کیا کہ آدھا بیچ دو۔ آدھے کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک دن کنویں کا پانی میری ملکیت میں ہوگا، دوسرے دن کنویں کا پانی تمہاری ملکیت میں ہوگا۔ اس پر وہ راضی ہو گیا، چونکہ یہودی تھا، اس نے سوچا پیسے بھی مل رہے ہیں اور کنواں بھی آدھا ہاتھ کے اندر ہے۔ تو جب اس نے اس پر بیچ دیا عثمان غنی کو، تو آپ نے اپنا دن جو تھا اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس دن جو بھی پانی لے کر جائے مفت ہوگا۔ اب جب ایک دن پانی مفت مل رہا تھا اور دوسرے دن بہت مہنگا مل رہا تھا، تو لوگ اسی مفت والے دن میں بھر کے لے جاتے تھے، اور مہنگے والے دن کوئی نہیں آتا تھا جو یہودی کا دن تھا۔ وہ خود عثمان غنی کے پاس آیا اور کہا کہ یہ باقی آدھا کنواں بھی خرید لیں۔ تو آپ نے باقی آدھا بھی، روایات میں آتا ہے کہ 35,000 درہم کا اس زمانے کے اندر چاندی کا سکہ تھا، درہم چاندی سے بنتا تھا، 35,000 درہم کا یہ کنواں خریدا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے اوپر اس کو وقف کیا۔ آج بھی 1400 سال گزر گئے ہیں، وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا جو مزرع عثمان کے نام سے مدینہ منورہ کے اندر ایک باغ ہے، اس کے اندر وہ کنواں آج بھی موجود ہے، اور ویسا ہی ٹھنڈا اور ویسا ہی میٹھا ہے۔ مسجد نبوی کی جب توسیع کا مرحلہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی، اور چند ہی سالوں کے اندر، ابتدائی چند سالوں کے اندر مسجد نبوی تنگ پڑ گئی۔ پھر اس کے ساتھ ایک زمین تھی جو بک رہی تھی اور بہت مہنگی تھی مسجد کے ساتھ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون اس زمین کے ٹکڑے کو خرید کر مسجد نبوی کے اندر شامل کرے گا، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ اس پر پھر عثمان غنی نے اس کو خریدا اور مسجد نبوی کے اندر شامل کیا، اور اس زمانے کے اندر وہ کوئی 25,000 درہم کی وہ زمین خریدی گئی۔ اللہ جل شانہ کی شان ہے کہ جس عثمان نے سارے مدینے کو پانی پلایا، 40 دن اہل مدینہ نے اس زمانے، ان فسادی باغیوں نے جو مدینہ میں آئے، عثمان کو خود پانی نہیں پینے دیا، اور جس مسجد کو عثمان غنی نے توسیع کی، جس کی زمین خرید کر اس میں شامل کی، اسی مسجد میں آپ کا داخلہ بند کیا۔ 40 دن آپ کو نماز نہیں پڑھنے دی مسجد نبوی کے اندر، امامت نہیں کرانے دی۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، جو سب سے مشکل غزوہ مالی اعتبار سے مسلمانوں پر آیا وہ غزوہ تبوک ہے۔
اس کو جیش العسرہ کہتے ہیں. عسرت عربی میں کہتے ہیں تنگی کو, مالی پریشانی کو. اس کو جیش العسرہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے وقت کے اندر آئی تھی جب مسلمان مالی اعتبار سے انتہائی پریشان حال تھے. قحط کا سما تھا, قحط گزرا تھا بہت سخت قسم کا, اور بالکل مسلمان مفلوق الحال ہو گئے تھے. اور یہ بہت بڑی جنگ تھی, بہت بڑا لشکر تھا جو اس کے اندر تیار ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو مسجد نبوی کے اندر جمع کیا اور کھڑے ہو کر خود بیان فرمایا اور زوردار ترغیب دی اس بات کی کہ کون ہے جو اس لشکر کے لیے سامان مہیا کرے گا. صحابہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, صرف افراد ہیں, نہ ان کے پاس جانور ہیں, نہ ان کے پاس لڑنے کا سامان ہے, نہ ان کے پاس کوئی اور چیز. آپ نے اس موقع پہ پھر آپ نے جنت کی بشارت دی کہ جو اس لشکر کو آج تیار کرے گا, جو اس کے سامان کو پورا کرے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی بشارت دی. تو آپ نے فرمایا کہ کون تیار ہے؟ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ 300 اونٹ سامان سمیت. آپ نے پھر دوبارہ دوسری طرف دیکھا اور فرمایا کہ اور کون تیار ہے؟ عثمان غنی اس دوسری طرف آئے, کہا یا رسول اللہ 300 اونٹ سامان سمیت. آپ نے پھر صحابہ کی طرف دیکھا کہ اور کون تیار ہے؟ عثمان غنی تیسری بار کھڑے, یا رسول اللہ 300 اونٹ سامان سمیت. پھر آپ نے چوتھی دفعہ پوچھا اور کون ہے؟ تو آپ پھر گھر گئے اور گھر سے 1000 دینار سونے کے سکے لا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی کے اندر ڈالے. کہا کہ یا رسول اللہ یہ قبول فرمائیں. احادیث کی روایات میں آتا ہے کہ حضور نے اس تھیلی کو جس میں وہ 1000 دینار تھے یوں اچھال, خوشی اور مسرت سے اس کو یوں اچھالتے تھے ایک ہاتھ میں, پھر یوں اچھالتے دوسرے ہاتھ میں, اور فرمایا کہ عثمان نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر دیا, عثمان نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر دیا. ایک روایت میں آیا کہ فرمایا کہ آج کے بعد عثمان جو کچھ کر لے اس کو نقصان نہیں پہنچے گا, آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اس کو نقصان نہیں پہنچے گا. ایسے فضائل. جس دن آپ کے محاصرے کو جب 20-25 دن ہوئے تو آپ اپنی چھت کے اوپر کھڑے ہوئے, باغیوں سے خطاب فرمایا. ان کو کہا کہ تمہیں یاد ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جو یہ روما کا کنواں جو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا تو اس کو جنت کی بشارت ہے. تو سارے نیچے سے کہنے لگے ہمیں یاد ہے. پوچھا کس نے خرید کے وقف کیا؟ کہا آپ نے. کہا تمہیں یاد ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جو مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین کا ٹکڑا خرید کر اس کے اندر شامل کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہے؟ کہا ہاں یاد ہے. کہا کس نے خریدا؟ کہا آپ نے خریدا. کہا کہ تمہیں یاد ہے کہ جیش العسرہ پہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو اس لشکر کو تیار کرے گا اور جو اس کے اندر پیسے لگائے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. اور مجھے جب میں نے یہ پورا کیا تو آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان پر کوئی دوش نہیں. تو کہا ہمیں یاد ہے. تو کہا کہ کس نے کیا؟ کہا وہ آپ نے کیا. تو کہا کہ اللہ کے بندو تمہیں یہ بات یاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 وجوہات کے علاوہ مسلمان کی جان لینی جائز نہیں ہے. ایک یہ کہ وہ شادی شدہ ہو کر زنا کرے تو اس کے اوپر حد جاری ہوتی ہے, یعنی رجم ہوتا ہے اس کا. میں نے تو زمانہ جاہلیت میں بھی زنا نہیں کیا, میں تو جب مسلمان نہیں تھا تب بھی میں نے کبھی زنا نہیں کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی مسلمان کی جان لی جائے گی جو مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ کافر ہو جائے, یعنی مرتد کی سزا موت ہے. تو میں تو کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, میں تو مرتد نہیں ہوا. اور تیسرا اس آدمی کی جان لی جائے گی جو کسی دوسرے مسلمان کو, کسی انسان کو قتل کرے گا تو قصاص کے اندر اس کی جان لی جائے گی. میرے ہاتھ تو لوگوں کے خون سے پاک ہے, میں نے آج تک کبھی کسی کا قتل نہیں کیا, تم لوگ کیوں میری جان کے در پہ؟ کہتے ہیں کہ ایسا یہ خطبہ تھا اور ایسا کھڑے ہو کر اس عمر کے اندر 82 سال آپ کی عمر تھی, لیکن نیچے مکان کے نیچے کھڑے جو بدبخت تھے, جو باغی تھے, اس کے باوجود ان کا دل نہیں پسیجا, اس کے باوجود ان کا دل نرم نہیں ہوا اس بارے میں. اور جس طریقے کے ساتھ, جس مظلومانہ طریقے کے ساتھ پھر آپ کی شہادت ہوئی. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ کسی کو بلاؤ. تو میں سمجھی جب آپ اس طرح فرماتے ہیں کسی کو بلاؤ تو عموماً آپ کی مراد میرے ابا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ ابو بکر کو بلاؤں؟ کہا نہیں, ابو بکر کو نہیں بلاؤں. تو میں نے کہا کہ پھر عمر کو بلاؤں؟ کہا نہیں, عمر کو بھی نہیں. تو میں نے کہا عثمان کو بلاؤں؟ کہا عثمان کو بلاؤ. تو کہا جو عثمان کو میں نے بندہ بھیجا, عثمان تشریف لائے تو میں پردے میں ہو گئی. ایک ہی حجرہ تھا, اس کا ایک حصہ بے پردہ لٹکا ہوتا تھا. جب امہات المؤمنین کسی کے آنے پہ پردہ فرماتی تھیں تو اسی پردے کی دوسری طرف چلی جایا کرتی تھی. تو اماں فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی حضور نے کسی کو بلا کر کوئی بات کہنی چاہی تو میں نے کبھی کان نہیں لگائے.
یہ پہلا موقع تھا کہ مجھے تجسس ہوا کہ آخر وہ کون سی بات ہے کہ جو نہ میرے ابا ابوبکر سے کی ہے، نہ عمر سے کی ہے، عثمان سے کرنا چاہتے ہیں۔ تو مجھے تجسس ہوا، تو میں نے ذرا کان لگایا پردے سے، کیا فرماتے ہیں ان کو؟ تو کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ عثمان، باغی ایک وقت آئے گا کہ تجھے جو کرتا اللہ جل شانہ یا جو جبہ اللہ جل شانہ پہنائیں گے، کچھ باغی اس کو تجھ سے زبردستی اتارنا چاہیں گے، زبردستی تمہیں اس منصب سے معزول کرنا چاہیں گے گویا، مگر تم ان کی بات نہ ماننا، یہاں تک کہ مجھ سے آ ملنا، میرے پاس آ جا۔ تو اور پھر فرمایا کہ عثمان، باغی تمہیں میرے پاس دفن بھی نہیں ہونے دیں گے۔ جب یہ فرمایا کہ دفن نہیں ہونے دیں گے تو عثمان غنی رو پڑے اس بات ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کا قرب مجھے نصیب نہیں ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، تمہیں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ تو جب وہ رو پڑے تو حضور نے فرمایا لیکن دیکھو عثمان، تمہاری قبر اور میری قبر کے درمیان جتنی زمین ہوگی اس میں جو بھی دفن ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ یہ سن کر عثمان غنی خوش ہو گئے، اور ایسا ہی ہوا، آپ کی شہادت ہوئی تو باغیوں نے کہا کہ عثمان کا جنازہ نہیں اٹھانے دیں گے اور عثمان کو بقیع کے اندر دفن نہیں ہونے دیں گے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 3 دن آپ کی لاش بے گور و کفن پڑی رہی۔ پھر ام حبیبہ، ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے نکلی۔ ایک روایت یہ آتی ہے، یہ بڑی جری تھیں، آخر ابو سفیان کی بیٹی تھی، تو کہا کہ انہوں نے کہا کہ او لوگو، اگر عثمان کی لاش کو آج دفن نہ کرنے دیا تم لوگوں نے تو میں زوجۃ النبی، نبی کے گھر کا حرم، نبی کی بیوی، بغیر پردے کے نکلوں گی اور عثمان کی لاش اٹھا کے دفن کروں گی۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ اس پر باغی تھوڑے پسیجے کہ ایسا نہ ہو کہ ام المؤمنین کہا کہ میں بغیر حجاب کے، میں بغیر نقاب کے گھر سے نکلوں گی اور میں عثمان کی لاش کو اٹھاؤں گی اور میں اس کو دفن کروں گی، میں دیکھتی ہوں کہ نبی کی بیوی کا رستہ کون روکتا ہے۔ اس پر ان لوگوں نے اس کی اجازت دی، تو رات کو آپ کا جنازہ اٹھایا گیا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جب باغیوں کو پتہ چلا کہ عثمان کا جنازہ ہے تو اپنے گھروں کی چھتوں سے پتھر پھینکی اس جنازے کے اوپر۔ بقیع میں دفن سے منع کیا گیا تھا۔ ایک باغ تھا جو بقیع کے ساتھ بالکل متصل تھا اور خود عثمان غنی کی ملکیت تھا، اس باغ کے اندر ان کو دفن کیا گیا لے جا کر۔ پھر جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے اس باغ اور جنت البقیع کے درمیان جو دیوار تھی اس کو ختم کر کے اس کو جنت البقیع کا حصہ بنایا۔ اور یہ اب آپ جب دیکھتے ہیں کہ عثمان غنی کی جو قبر ہے وہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ کی قبر کے بالکل ساتھ ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو وہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے ساتھ ہے۔ یہ بعد میں بقیع کی ایکسٹینشن ہے، اس زمانے کا بقیع یہ نہیں تھا جہاں سیدنا عثمان غنی کی واحد قبر ہے جو معلوم بھی ہے اور جہاں تک آپ پہنچ بھی سکتے ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں وہاں جا کے۔ باقی قبروں کے تو نشانات تقریباً مٹا دیے گئے ہیں۔ احاطہ معلوم ہے کہ اس احاطے میں فلاں فلاں ہیں، یہ اہل بیت کا احاطہ ہے، یہ حضور کی پھپھیوں کا احاطہ ہے، اور اس طرح باقی احاطے معلوم ہے، لیکن بالتعیین قبر جو معلوم ہے ان بڑے صحابہ کے اندر وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم، ان دونوں کے نکاح ابو لہب کے بیٹوں سے ہوئے تھے۔ رقیہ کا نکاح عتبہ بن ابو لہب سے ہوا تھا اور ام کلثوم کا نکاح عتیبہ ابن ابو لہب سے ہوا تھا۔ عتبہ اور عتیبہ یہ 2 بیٹے تھے ابو لہب کے۔ تو جب تبت یدا ابی لہب و تب نازل ہوئی قرآن کی آیت جس میں ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل دونوں کے اوپر اللہ جل شانہ نے اپنے غضب اور غصے کا اظہار کیا، تو ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں صاحبزادیوں کو اپنے بیٹوں سے کہہ کے طلاق دلوائی اور بڑی اہانت کا معاملہ کیا۔ تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو عتبہ کی بیوی تھی، جب ان کو طلاق ہوئی تو اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کے ساتھ ان کا نکاح کیا۔ روایات میں آتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے رقیہ کے، تو وہ حضرت عثمان کا سر دھو رہی تھی۔ تو آپ کا لقب جو ہے وہ یعنی کنیت جو ہے وہ ابو عبداللہ تھی، اور عرب کا رواج تھا جب کسی کا نام احترام سے لیا جاتا تھا تو کنیت سے لیا جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے رقیہ،
ابو عبداللہ کی خوب خدمت کرو کہ یہ مجھ سے سب سے قریب اخلاق کے اندر اگر ہے تو وہ یہ شخص ہے، اخلاق میں مجھ سے قریب ترین آدمی۔ جب بدر کے موقع پر صحابہ نکل رہے تھے تو حضرت رقیہ بڑی بیمار تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا کہ تم بدر پہ نہ جاؤ اور تمہیں ثواب ملے گا، اس میں اگر مارکا ہوا تو تمہیں ثواب ملے گا جیسے جانے والوں کو ملے گا۔ تم رقیہ کی رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت کے لیے چھوڑ کر گئے۔ جب بدر میں مسلمان کامیاب ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا آگے کہ جا کر مدینہ والوں کو خوشخبری دو کہ بدر میں ہمیں کامیابی ہوئی ہے۔ زید فرماتے ہیں کہ جب میں مدینے میں داخل ہوا بشارت لے کر تو میں نے دیکھا کہ عثمان غنی اور اسامہ ابن زید حضرت رقیہ کی قبر کے اوپر مٹی ڈال کر واپس آ رہے تھے، بڑے مغموم تھے، اور کہا کرتے تھے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن، ایک دفعہ کسی نے کہا کہ آپ بڑے مغموم ہیں حضرت رقیہ کی وفات پر، تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ساری قرابتیں ختم ہو جائیں گی، ساری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، صرف میری رشتہ داری قائم رہے گی، جس کا مجھ سے رشتہ ہے، قرابت ہے، وہ قائم رہے گا۔ تو کہا مجھے یہ آتا ہے کہ میں حضور کے خاندان کی قرابت سے نکل گیا، رقیہ کا انتقال ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم کا نکاح ان کے ساتھ کیا۔ ایک بزرگ ہیں، انہوں نے، یہ بیہقی کی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ الجعفی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں حسین الجعفی سے سنا کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھانجے تمہیں پتہ ہے کہ عثمان غنی کو ذو النورین کیوں کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتہ، میں چاہتا تھا وہ مجھے بتائیں۔ کہنے لگے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو نبی کی 2 بیٹیوں کا شوہر نہیں بنایا سوائے عثمان غنی کے۔ یہ دنیا کے واحد شخص ہیں کہ جن کو اللہ جل شانہ نے کسی نبی کی 2 بیٹیاں ان کے حرم کے اندر دی۔ ام کلثوم سے نکاح ہوا، اور اللہ جل شانہ کی یہ شان ہے کہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا بھی حضرت عثمان غنی کی حیات کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ان کا بھی انتقال ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم کی تدفین کا اور اس کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کر سارے مناظر اہل سیرت نے تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ تو کہا کہ جب یہ دفن ہوئی، ام کلثوم کی تدفین ہو گئی، تو کچھ دن بعد حضور نے دیکھا کہ سیدنا عثمان غنی انتہائی مغموم سر جھکا کر بیٹھے ہیں۔ آپ نے پہچان لیا، پتہ چل گیا کہ یہ عثمان غنی حضرت ام کلثوم کی وجہ سے خفا ہے۔ تو عثمان کے پاس گئے، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ عثمان اگر میری کوئی تیسری بیٹی ہوتی تو وہ بھی تیرے نکاح میں دے دیتا، میری اور کوئی بیٹی نہیں۔ مشکات کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اگر 100 بیٹیاں ہوتی تو ایک کے بعد ایک عثمان کے نکاح کے اندر دیتا۔ اس قدر اللہ جل شانہ نے ان کو فضیلت عطا فرمائی تھی، اور اللہ جل شانہ نے ان کے ذریعے سے کچھ چیزیں آج بھی ان کی یادگار ہیں ہمارے پاس سیدنا عثمان غنی کی۔ ایک تو قرآن کا یہ مصحف جس کی آپ تلاوت کرتے ہیں، حضرت عثمان کو جامع القرآن کہتے ہیں۔ جامع القرآن کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کو ایک قرآن پر جمع کرنے والے۔ قرآن آپ کو پتہ ہے کہ 7 قراتوں کے اندر پڑھا جاتا ہے، اور یہ قراتیں جب قبائل عرب تک پہنچی تو لوگوں کا اس میں اختلاف پیدا ہوا، اور کوئی کہنے لگا کہ یہ پڑھنا ٹھیک ہے، کوئی کہنے لگا اس طرح پڑھنا ٹھیک ہے۔ سیدنا عثمان غنی نے اس وقت قریش کی زبان کے اوپر پورے عالم اسلام کو ایک قرآن کے اوپر، یعنی اس زبان کے اوپر جمع فرمایا، جس پر آج دنیا کے اندر جہاں بھی اختلاف روایات کے باوجود جو تلاوت ہوتی ہے، اس کو مصحف عثمانی کہتے ہیں، اس لیے قرآن کو مصحف عثمانی کہتے ہیں۔ دوسری چیز یہ جو ابھی ایک اذان ہوئی ہے اس بیان سے پہلے، جمعے کی اذانیں 2 ہوتی ہیں، یہ پہلے ایک ہوا کرتی تھی۔ جب لوگوں کا مجمع بڑھا اور لوگ زیادہ تعداد میں نماز پر آنے لگے، اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اجتہاد ہے کہ آپ نے دوسری اذان کا حکم دیا کہ ایک اذان پہلے ہوا کرے گی، اور چونکہ جمعے کے اندر تو لوگوں کو جمع کرنا اہمیت کے ساتھ مطلوب ہے، اور بڑی وعیدیں ہیں جمعے کی نماز چھوڑ دینے کے اوپر، تو آپ نے پھر دوسری اذان کا مطلب ایک تاکید کے طور پر، کہ ایک اذان ہوئی، اذان کا مطلب بلاوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے، تو آپ نے تاکید کے طور پر پھر دوسری اذان بھی شروع کروائی کہ دوسری اذان بھی جمعے کے دن دی جائے گی، تاکہ اگر پہلی اذان کے بعد کسی کو کوئی بھول چوک ہو جائے یا کوئی پھر بھی اپنے کسی کام میں مشغول ہو تو دوسری اذان اس کے لیے ہو۔ تو آج یہ جو ہم دوسری اذانیں جمعہ دیتے ہیں، یہ بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادگار۔ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر
یہ جو دیت کے اندر جب کسی سے خطأً کوئی قتل ہو جائے، غلطی سے قتل ہو جائے، تو اس کا جو معاوضہ دیا جاتا ہے اس کو دیت کہا جاتا ہے شریعت کے اندر۔ تو دیت اونٹوں کی ہوا کرتی تھی، 100 اونٹ دیت تھے۔ حضور کے زمانے میں بھی اونٹ دیے گئے، عمر فاروق ابو بکر صدیق کے زمانے کے اندر بھی اونٹ دیے گئے، اور ابو بکر صدیق کے بعد عمر فاروق کے زمانے میں بھی اونٹ دیے گئے۔ سیدنا عثمان غنی کے زمانے میں پہلی دفعہ اونٹ کے ساتھ ساتھ اس کی جو قیمت ہے اس کو بھی دیت قرار دیا گیا، اور یعنی اختیار دیا گیا کہ چاہے تو کوئی بندہ اونٹ دے گا یا اس کی قیمت دے گا۔ آج بھی ہمارے ہاں جتنی بھی جہاں جہاں پر بھی اسلام کے قوانین نافذ ہیں، خود ہمارے ہاں بھی دیت کا قانون موجود ہے پاکستان کے اندر، تو وہاں پر جو اس کی عوض میں جو قیمت دی جاتی ہے اونٹوں کی بجائے، یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے اس کی ابتدا ہوئی ہے، اور یہ آپ کا ایک اجتہاد تھا کہ آپ نے یہ سہولت پیدا کی، کیونکہ ظاہر بات ہے بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر اونٹ نہیں ہوں گے، اور بہت سی جگہ ایسی ہیں جہاں پر اونٹ کی اس طرح ضرورت باقی نہیں رہے گی جس طرح کہ عرب معاشرے کے اندر اونٹ کی ضرورت تھی، اور ایسا دور آنا تھا۔ آج یقیناً اگر آپ کسی آدمی سے پوچھیں کہ اس کو اونٹ چاہیے 100 یا اس کی قیمت چاہیے، تو لازمی بات ہے کہ وہ اس کی قیمت چاہے گا، اگرچہ اس دور کے اندر جو اسلام کے ابتدائی زمانہ تھا اس کے اندر چونکہ کیش کا اور رقم کا اتنا زیادہ چلن نہیں تھا، اور اونٹ جو ہے وہ معاشرے کی بڑی قیمتی اور ضروری ترین چیز اس عرب معاشرے کے اندر سمجھی جاتی تھی، تو اس لیے اس کی ابتدا جو ہے وہ اونٹ اس کے ذریعے سے ہوئی۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان 10 صحابہ میں شمار ہے جن کے بارے میں حضور کے واضح اور صریح الفاظ ہیں۔ فرمایا ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ یعنی جو چھوٹے صحابہ تھے، ہم جب بھی آپس کے اندر گفتگو کیا کرتے تھے، فضیلت دیا کرتے تھے صحابہ کو ایک دوسرے کے اوپر، کس کی فضیلت زیادہ ہے۔ فضیلت تو ہوتی ہے، اللہ نے انبیاء کے اندر فضائل قائم کیے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، قرآن نے کہا ہے کہ یہ انبیاء کی جماعت ہے، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے کہ بعض سے افضل ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء کہتے ہیں کہ آپ سارے نبیوں سے افضل ہیں۔ تو اسی طرح صحابہ کے اندر بھی فضیلت کے معیارات ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ترتیب وہی ہے جو ترتیب خلافت کی ترتیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات کے افضل ترین انسان سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اس کے بعد علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس کے بعد یہ 10 مبشرہ ہیں جن 10 کو حضور نے اپنی زندگی کے اندر، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، سعد ہیں، سعید ہیں، عبد الرحمن ابن عوف ہیں، ابو عبیدہ ابن جراح ہیں، یہ ہیں۔ اس کے بعد بدری صحابہ ہیں، وہ 313 جو بدر کے اندر شہید ہوئے یا بدر میں شریک ہوئے، اور اس کے بعد احد کے صحابہ ہیں جو احد کے اندر شریک ہوئے۔ اس کے بعد پھر یہ پورے السابقون الاولون ہیں جو پہلے ایمان لے کر آئے، اور صحابہ نے جب بھی ایک دوسرے کا ذکر کیا اور تعارف کیا تو اس کے اندر ان چیزوں کا ذکر کیا کرتے، تابعین ذکر کیا کرتے تھے کہ صحابی کا نام لیا تو کہتے ہیں یہ وہ ہے جو جس کو جنت کی بشارت دی گئی، یعنی 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ بعض اوقات کہا کہ کان بدری، بدری تھے، بدری ہونا بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا کہ بدر میں شریک رہے۔ اللہ جل شانہ ان حضرات کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے بچوں کو اس تاریخ سے واقف کریں، یہ اسلاف ہیں، یہ سلف صالحین ہیں، اور اپنے بچوں کے نام صحابہ کے ناموں پر رکھا کریں کہ یہ واقعات تازہ ہوتے ہیں ان کے نام لینے سے۔ ہمارے ہاں آخری بات کر کے بات ختم کروں، ہمارے ایک عجیب رواج ہے نام رکھنے میں کہ ہمیں شوق ہوتا ہے ایسے ایک انجانے اور انوکھے قسم کے نام رکھنے کا۔ ہم سے لوگ سارا دن، بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم سے کہتے ہیں جی کوئی نام بتائیں، ایسا نام بتائیں کہ آج تک کسی نے نہ رکھا ہو۔ پتہ نہیں یہ کیا شوق ہے۔ یہ صحابہ کے نام رکھا کریں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، بلال، ان ناموں کے ساتھ ایک پوری تاریخ وابستہ ہے، اور ان کی برکات، نام جب رکھا جاتا ہے تو اس نام کی برکت حاصل ہوتی ہے، اور جس کا آپ یہ نام رکھیں گے جب وہ بڑا ہوگا اس کو اس بات کا شوق ہوگا کہ میرا نام کس کے نام پر رکھا گیا، وہ ان کے فضائل پڑھے گا، ان کے مناقب پڑھے گا، ان کی زندگی پڑھے گا۔ اس طرح کے ناموں کو رکھنا چاہیے، اور اس سے ان حضرات کی زندگیاں بھی تازہ ہوں گی، اور ان کے واقعات اور ایمان افروز واقعات یہ باوجود اتنا طویل زمانہ گزرنے کے ہماری زندگیوں سے نکلنے نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے کی اور ان ساری باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔